ہم سب مر جائیں گے۔ یہ حقیقت جاننے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد بہتر ہوگا کہ تم بھی اپنی باری کا انتظار کرو۔ ہر وہ عہدہ، دولت، علم، رشتہ اور مال و اولاد جو تم کو اللہ سے دور کر دے، وہ صرف اور صرف فتنہ ہے۔ کرتے رہتے ہیں گناہ ہر موقع پہ بے حساب، کتنا رحیم ہے وہ، ایک توبہ پہ چھوڑ دیتا ہے بے شک۔ اس غریبی سے پناہ مانگو جو مایوس کر دیتی ہے، اور اس مال سے پناہ مانگو جو مغرور کر دیتا ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب، سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ کسی بزرگ سے کہا گیا کچھ نصیحت کر دے، فرمایا بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ دعائیں کروائی نہیں جاتی، لی جاتی ہیں، کسی کا مشکل وقت میں ساتھ دے کر، کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کر۔ یا اللہ، جو سر تیرے سامنے جھکتا ہو اسے دنیا والوں کے سامنے جھکنے سے بچا، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، وہ آزمائشیں تو دیتا ہے مگر کبھی آزمائش میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اگر اونچی جگہوں پہ ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک خدا سب سے اونچی جگہ ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ زندگی بھی کیا عجیب چیز ہے، ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینا پڑتا ہے۔ یہ زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا ہی تو جا رہا ہے، بس کہیں صبر تو کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ اے موت، تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ تمہارا بہترین دوست تمہارا رب ہے، بنا کچھ کہے جو تمہارے حال سے واقف ہے۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول اپنائیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں، کچھ برا بھول جائیں۔ مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں۔ دکھ اگر صرف اپنا محسوس ہو تو اپنے حساس ہونے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، کیونکہ اصلی پھولوں پر کبھی عطر نہیں لگایا جاتا۔ جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیابی دے گا انشاءاللہ۔ جب کسی کا خلوص دیکھو تو اس کی قدر کرو، اور جب کسی کی نفرت دیکھو تو اپنے خلوص سے مٹا دو۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ زیادہ علم سیکھنے سے بہتر ہے تھوڑا سا ادب بھی سیکھا جائے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ آخر تک آپ کے ساتھ رہیں گے، اور جو دھوکے باز، غیر مخلص اور بددیانت ہیں وہ خود ہی ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ لوہا کبھی خراب نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنے ہی زنگ سے برباد ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کو کوئی برباد نہیں کر سکتا، اس کی سوچ اور دوسروں سے امیدیں ہی اسے برباد کرتی ہیں۔ دلوں میں رہنا سیکھو، گھروں میں تو سبھی رہتے ہیں۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے
جتنا کہ بولنا۔ خوبصورتی تو ختم اور تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن سیرت نہ تو ختم ہوتی ہے نہ تبدیل ہوتی ہے۔ گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھا دیتا ہے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ پاک بڑی محبت کرتا ہے۔ ہم خود انسان ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے فرشتوں جیسی پرفیکشن کے امیدوار ہوتے ہیں۔ زندگی میں پریشانی کا ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کرے، اللہ سے مانگے، اللہ پر چھوڑ دے، اللہ پر بھروسہ کرے۔ لوگوں کی پرواہ نہیں کرو، جو صحیح ہے وہ کرو۔ دل کی پاکیزگی کے لیے نظروں کی پاکیزگی شرط ہے۔ حوصلہ بلند رکھو، دکھ کے ساتھ سکھ بھی ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ آپ کی اچھی سوچ ہی آپ کے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل پر اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے وہ بھی عطا کرے گا جس کی میری اوقات بھی نہیں۔ کچھ آہیں، کچھ سسکیاں، کچھ آنسو راز ہوتے ہیں آپ کے اور رب کے درمیان۔ انہیں لوگوں کے کندھوں پر بہا کر ضائع نہ کر دینا، ان کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ یہ زمین پر بہنے سے قبل عرش والے کی نگاہ میں آتے ہیں۔ ابھی موقع ہے، چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔